علم ہوگا تو جا کے وہ صحیح طریقے سے وہ زکات ادا کرے گا. جب اس کے اندر علم ہوگا تب جا کے وہ کہیں اواتم الحج یعنی اپنے حج کے تمام ارکان کو پورا کرے گا. پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے اندر علم ہوگا تو یقیناً سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھیں گے. ہمارے اندر جب علم ہوں گے تو نماز کی نیتیں ہمیں سب صاف ادا کرنے کا موقع ہوگا. جب ہمارے اندر علم ہوں گے تو صلاۃ حیات درود و پاک غرض کے نماز کے جو بھی ارکان ہے، جو بھی طریقے ہیں، جو بھی شرائط ہے، جو بھی واجبات ہیں، اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے بندوں کو پڑھنے کا حکم دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں، تمام کلمہ کو جو کلمہ پڑھتا ہو، جو اللہ و رسول پر ایمان رکھتا ہو، تمام مرد اور عورتوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے علم دین حاصل کرے. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ علم دین حاصل کرے. حضرات محترم، اب علم دین حاصل کرنے کے لیے رب نے ہمیں کوئی وقت متعین نہیں کیا، رب نے ہمیں کوئی ٹائم نہیں دیا، کوئی عمر حد نہیں عطا کیا، بلکہ فرمایا کہ ماں کے گود سے لے کر قبر کی گود تک اے بندو جب چاہو تم علم دین حاصل کرو. سبحان اللہ. حضرات محترم، اب علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے اوپر سب سے فرض کیا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ نماز بعد میں فرض ہے، حج بعد میں، روزہ بعد میں، زکات بعد میں، لیکن سب سے پہلے اللہ نے اپنے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. آج ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ لوگ علم دین سے کوسوں دور نظر آ رہا ہے. ہمارے بچے علم دین سے کوسوں دور نظر آ رہا ہے. یارو آپ اندازہ لگاؤ، پہلے سب سے پہلے ڈاکٹر بعد میں ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، انجینئر بعد میں بنانے کی ضرورت ہے، وکیل بعد میں بنانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم اپنے بچے کو مسلمان بنائیں. سب سے پہلے مسلمان بنائے. یقین مانے کہ جب بچے کے اندر قرآن پاک کا دین ہوگا، جب وہ اسے مصطفیٰ کو جانیں گے، شریعت اسلام کو پہچانیں گے، تو یقیناً وہی بچہ قرآن پاک میں فرمایا پڑھے گا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں پڑھے گا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. پتہ چلتا ہے کہ بچے کے اندر جب علم دین ہو جائے گا تو یقیناً وہ اپنے والدین کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہوا نظر آئے گا، اپنے بیوی بال بچوں کے بھی حقوق کو ادا کرتا ہوا نظر آئے گا، اپنے پڑوسیوں کے بھی حقوق کو ادا کرتا ہوا نظر آئے گا. غرض کے اسے پتہ چل جائے گا کہ رب نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے، رب نے ہمیں اس پورے زمین پر کس مقصد سے پیدا کیا ہے. تو یارو سب سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو علم دین سکھائیں. آج ہمارا بچہ علم دین سے کوسوں دور ہے. ہر محلے میں ہر محلے میں ہر علاقے میں مسجد اور مدرسے قائم ہے نا. وہ اور بات تھی جس زمانے میں مسجدوں اور مدرسوں کوسوں دور پر نظر آیا کرتا تھا. یارو مدرسے کوسوں دور پر یعنی کہ کئی میل چلنے کے بعد نظر آیا کرتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالسین. رب کے رسول نے فرمایا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے غلاموں سنو، تم علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر ملک کے چین بھی جانا پڑے تو بھی جا کر ملک علم دین حاصل کرو. کیا مطلب ہے؟ میرے آقا کا فرمان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں، اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں اے میرے ماننے والوں، اے میرے غلاموں سنو، تجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر آدھی روٹی کھانی پڑے تو کھا کر کے بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اگر تجھے رکشہ چلا کر پڑھانے کی ضرورت پڑے تو بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ. پتہ یہ چلتا ہے میرے آقا نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالسین، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے اگر تجھے ملک چین جانا پڑے تو بھی جا کر علم دین حاصل کرو. حضرات محترم، آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، آج ہمارا معاملات کیا ہے کہ ہم اچھے کھانے تو کھا لیتے ہیں، اچھے کپڑے تو ہم پہن لیتے ہیں، برانڈیڈ کپڑے پہنتے ہیں، لیکن یار اپنے بچوں کو علم دین سے ہم پورا رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو علم نہیں سکھا پاتے ہیں. یارو ہمیں برانڈیڈ کپڑے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے کھانے کھا کر لگیے، بلکہ ہم آدھی روٹی کھا کر بھی اپنے بچے کو علم دے. اگر ہم اپنے بچے کو علم دے دیں گے تو یہی بچہ ہمارا ادب و احترام کرتا ہوا نظر آئے گا. یہی بچہ اپنے گاؤں محلے کے بوڑھے بزرگوں کو
اپنے ماں اور بہنوں کی عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوا نظر آئے گا. جب اس کے اندر علم ہوگا یارو تو پتہ چلے گا کہ یہ بچہ خود اپنا نام روشن کرے گا، اپنے والدین کو بھی نام روشن کرتا ہوا نظر آئے گا. ہمیں ضروری ہے یارو کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچے کو